الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں عبد الرحمن ابو ظبی سے۔ حضرت جی، میں بچپن سے ایک بات سنتا آ رہا ہوں، بلکہ ہم سب ہی سنتے ہیں کہ فلاں کام گناہ ہے، فلاں بات کہنا گناہ ہے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ گناہ ہے کیا، اس کی اصل میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرف عام میں گناہ کو آپ سلیس کرنا چاہیں تو نافرمانی، ٹھیک ہے، جرم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نافرمانی ہی جرم بنتی ہے۔ صحیح۔ تو جہاں اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آ جائے اسے گناہ کہا ہے۔ صحیح۔ حکومت کی نافرمانی اور ہے، میری آپ کی بات نہ ماننا ایک اور ہے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانی جائے تو اسے گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کا اثر دونوں جہانوں میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ جو جرم ہم یہاں کرتے ہیں، آپ کی بات میں نے نہیں مانی تو وہ اثر میں مجھ پر ہوا یا آپ پر ہوا، یہ وقتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس اثر میں ہم کو ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہو تو پھر وہ دونوں عالم کو متاثر کرتے۔ صحیح۔ تو گناہ سے مراد ہے جرم عظیم، ایسا جرم جو دنیا و آخرت دونوں کو متاثر کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مسز امجد خانیوال سے، بدعت اور رسم میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں، ہر بات کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بدع یا بدع ہوتا ہے شروع کرنا، کوئی نیا کام شروع کرنا۔ اللہ کریم کو کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا بنانے والا، جو پہلے نہیں تھے، عدم سے وجود میں لانے والا۔ صحیح۔ اب جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ یہ شریعت ہے اور اس کا کرنا ثواب ہے، اگر آپ کوئی ایسا کام کر کے اسے ثواب سمجھیں گے تو وہ بدعت بنے، دین میں نئی چیز بن جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی کام آپ ایسا کرتے ہیں جو شرعاً منع نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن اسے ثواب نہیں سمجھتے تو وہ بدعت نہیں ہے، وہ رسم ہے۔ رسم، ٹھیک ہے، وہ رسم ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور رسم کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سالگرہ اگر مناتے ہیں، اگر اس کی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو غیر شرعی ہو، شرعی ہے، گانے بجانے نہیں کرتے یا عورتوں مردوں کے بے پردگی نہیں کرتے یا فضول خرچ نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر آپ اسے ثواب سمجھیں گے تو پھر وہ بدعت بن جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کھانا کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ تو ثواب ہوگا نا؟ ثواب ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ عامرہ ہیں سیالکوٹ سے، یہ کہتی ہیں آج کل معاشرے میں برائی اتنی عام اور زیادہ ہے کہ انسان کا اس سے بچنا محال ہے، اور اگر انسان بچ نہ پائے تو اس کا اتنا قصور بھی نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں بھی برائی میں مبتلا ہونے کی ذمہ داری اس پہ آتی ہے؟ بیٹے گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی جرم کر کے عدالت جائیں تو کیا یہ آپ کا عذر عدالت مانے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ مجسٹریٹ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکتی ہیں کہ جی برائی عام تھی، اور اس لیے میں نے بھی کر دی۔ یہ تو اقبال جرم ہے اور سزا کا مستحق بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اگر معاشرے میں برائی نہ ہو اور آپ نے نیکی کی تو آپ نے کون سا تیر مارا؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ رات اور دن نیکی اور بدی
بھلائی اور برائی ساتھ یہ ساتھ جڑواں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے اور انسان کو شعور بخشا ہے کہ وہ عظمت الہی کو پا سکے. صحیح. جب وہ عظمت الہی سے اپنی حیثیت کے مطابق آشنا ہوتا ہے تو معاشرہ اسے برائی کی طرف نہیں لے. وہ کہتا ہے یار جو میں یہ چھوڑ دوں اور ادھر جاؤں. اللہ اکبر. مجھے ایک بات بتائیں, ایک بیٹی کو ماں باپ کتنے ناز و ادا سے پالتے ہیں, صحیح بات ہے. صحیح بات. کتنی مشکلوں سے پالتے ہیں, پڑھاتے ہیں. جوان ہوتی ہے تو وہ پیٹتے رہ جاتے ہیں, انہیں بتائے بغیر کسی کے ساتھ شادی کر لیتے. صحیح. وہ کہتے ہیں ساری عمر تم سے نہیں ملے, نہ ملے. کیوں؟ اس ایک بندے میں اسے کوئی ایسی چیز نظر آ گئی جو اس نے سب کچھ قربان کر دیا. اسی طرح بچے بھی کرتے ہیں. کیا آپ کو اللہ کریم میں اور اللہ کے رسول میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ آپ اس کی خاطر برائی چھوڑ دیں؟ اللہ اکبر. اللہ. اور چھوڑنی بھی برائی ہے, یعنی برائی. اس نے تو والدین اچھائی طرح چھوڑی. کیے, اچھائی چھوڑی. صحیح بات. آپ نے برائی چھوڑی. برائی چھوڑی. آپ کو اللہ اور رسول میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آئی کہ آپ اس کی خاطر برائی چھوڑ سکتے. صحیح. صحیح. تو پھر تحفہ ہے آپ کی انسانیت پر. آپ کو انسان ہونا چاہیے, اللہ معرفت باری حاصل کرنی چاہیے, اللہ کے احسانات کو دیکھنا چاہیے کہ میرے ایک ایک سیل کو حیات بخش رہا. اللہ اکبر. میں سو جاتا ہوں, وہ نہیں سوتا. میں گناہ کرتا ہوں, وہ عطا کیے جا رہا ہے, زندگی دے رہا ہے, مہلت دے رہا ہے, پھر رعایت دے دی ہے یار کسی عمر میں کہیں کبھی توبہ کر لو, سارے معاف کر دو. اللہ اکبر. اللہ. آپ اس نبی کو نہیں دیکھتے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ آپ کی محبت میں راتوں کو رو رو کر دعائیں کرتے. دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی آخری الفاظ یہ تھے کہ رب امت, یا اللہ میری امت پہ رحم کر. کیا آپ کو ان سے محبت نہیں؟ کیا آپ ان کی خاطر معاشرے کی برائی کو نہیں چھوڑ سکتے؟ بے شک. تو یہ بات جاننے کی ہے. اللہ کریم اپنی عظمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے, نبی کریم کی عظمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرہ کیا ہے یہ کیوں ہم کہتے ہیں معاشرہ کیا؟ انسانوں کی بنائے ہوئے رواج کو معاشرہ کہتے ہیں. تو انسانوں کے بنائے ہوئے رواج کے ہم اتنے اسیر ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیں. اللہ. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے بھولے نہیں, ہوئے جانتے ہیں, نہیں. جاننا چاہتے ہی نہیں. ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, اس کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہی کوئی. جی ہاں, اس کام کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. اور یہ جو ہماری زندگی پوری کی پوری گزر رہی ہے یہ اسی کے کرم اور اسی کی عطا ہے, اس کا احسان کی ہے. طرف ہمیں دھیان دیکھو آپ کے ایک وجود میں 10 کھرب سیل ہیں, ایک سیل میں کروڑوں ایٹمز ہیں جن سے سیل بنا ہے. صحیح. بالکل صحیح. ایک وجود میں کتنی مخلوق کو ہر آن وہ پال رہا ہے. اللہ اکبر. اور وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے سارا کچھ. آپ کی حیات اس آپ پہ کو نظر آتا ہے, آپ کو سنائی دیتا ہے, آپ کی آپ حیات اسے اس پہ کھاتے منحصر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کتنے احسانات مسلسل کیے جا, پھر اس نے کتنی رعایت رکھ دی ہے نا. تم 60 سال 80 سال 90 سال 100 سال نافرمانی کرتے ہو, چلو اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے, اب تو توبہ کر لو. اللہ اکبر. اب نہ تم سے چوری ہوتی ہے, نہ قتل ہوتا ہے, نہ ڈاکہ ہوتا ہے, نہ بدکاری ہوتی, تو اب تو کسی قابل نہیں, ابھی توبہ کر لو, مجھے پھر بھی قبول. اللہ اکبر. کتنی رعایتیں ہیں اور اس کا کتنا کرم ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ, وہی والی بات کہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا, تو یہ چاہتا ہے کہ میرا پھر بھی ہم کہیں نہیں جی نہیں جی آپ مہربانی کرو, ہم معاشرے کو, بٹ دس معاشرہ نان سینس. لوگوں کے بنائے ہوئے رواج اتنے مضبوط ہیں, اور وہ کریم اس کے بنائے ہوئے قانون ہمیں کوئی احساس ہے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے, ذمہ دار آپ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا آپ کی جگہ؟ صحیح بات. جرم آپ کرتے ہیں, نافرمانی آپ کرتے ہیں, تو ذمہ دار کوئی اور ہوگا. یہ جسے آپ معاشرہ کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میدان حشر میں تو کفار سے مشرکین سے کہا جائے گا بلاؤ ان بتوں کو اور ان معبودوں کو جن کی اللہ کے بعد, وہ پتھر بھی کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو پتھر تھے, خود بدبخت ہیں, ہمیں ان کے ساتھ سزا نہ دو. اللہ اکبر.
اللہ آپ کا معاشرہ وہاں کام آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں. اور اگر اسی دور کے اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نکل آیا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے تو پھر وہ تو سمبل بن گیا نا, وہ تو سامنے بیٹھ گیا. معاشرے میں اللہ کے ہر طرح, اگر دنیا میں نیک بندے نہ ہوں تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ اللہ کرنے والے نہ ہوں تو دنیا قائم کیسے رہے؟ یہ تو اللہ کریم بیلنس رکھتے ہیں. جہاں معاشرے میں کروڑوں بدکار ہوتے ہیں وہاں کوئی ایک ایسا نیک ہوتا ہے جو ان کروڑوں کی بدکاری پہ بھاری ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. توازن سب قائم رہتا ہے. اس کی ضرورتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, اس کو چانس بھی کرپشن کے زیادہ ملتے ہیں, بدکاری کے زیادہ ملتے ہیں, لیکن وہ نہیں کرتا. ہر ایک چیز, مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی آئیڈیل سچویشن ملی ہے, وہ اسی معاشرے کا حصہ اور اسی معاشرے میں تو نیک لوگ بھی رہتے ہیں. نیک لوگ رہتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. آپ کی جو محکمے رشوت میں مشہور ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے سوائے تنخواہ کے کچھ. بالکل صحیح بات ہے. اور جو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا گھر بھی نہیں بنا پاتے. بالکل صحیح بات ہے, ایسے لوگ ہیں. اور انہی کی وجہ سے شاید یہ ان کے بھی ادارے انہی کی وجہ سے چل رہے ہیں, ادروائز ممکن نہیں ہے. عزیز جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almusher.tv. آپ کا کوئی بھی سوال اس پروگرام میں آپ ہمیں بھیجیں, ہم حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بھوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال جہاں علی ہیں اکاڑا سے, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون سا وظیفہ ربیع الاول میں سب سے زیادہ کرنا چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ پیش کر سکیں؟ بارگاہ رسالت مآب میں بہترین تحفہ درود شریف ہے. درود شریف ہے. اور میری ذاتی رائے میں بہت سے درود شریف دیے گئے ہیں حدیث شریف میں جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یوں پڑھو یوں, ان میں سے کوئی منتخب کرنا چاہیے. صحیح. ورنہ 1450 سال میں بہت سے بزرگوں نے بھی لکھے ہیں مختلف ناموں سے, لیکن ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو حضور نے فرمائے ہیں جو ان کا درجہ ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. درود شریف ایک ایسی عجیب دعا ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی. صحیح صحیح. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ ہمہ وقت رحمت نازل ہو رہی, وہ کر رہا. سبحان اللہ. فرشتے ہماری طرح دعا کرتے ہیں کہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما. تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس پر عمل تو پہلے ہی ہو رہا ہے ہمارے, ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں, دعا مقبول ہو گئی ہماری. سبحان اللہ. ضرور سی وہ دعا ہے جو کرنے سے پہلے قبول ہے. پھر اس کا جو واپس آتا ہے اثر رد عمل کے طور پر ہم پر, وہ انوارات و برکات ہوتی ہیں جن میں تجلیات باری ہیں, فرشتوں کی دعائیں شامل ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی انوارات و برکات ہیں. تو وہ پھر دل و دماغ کو بھی روشن کرتے ہیں اور دنیا میں جینے کا حوصلہ بھی دیتے ہیں, دین پہ قائم رہنے کی استطاعت بھی دیتے ہیں, شیطان سے بچاؤ کا سبب بھی بنتے ہیں. تو ربیع الاول کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, یہ تو سارا سال ہی ربیع الاول ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم نے بتایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کو کائنات کے لیے رحمت. کائنات کب شروع ہوئی؟ اللہ اکبر. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کائنات ہے. تو کائنات پتہ نہیں کب شروع ہوئی, کوئی ابھی تک جان نہیں پایا. کب آسمان بنے, کب زمینیں بنی, کب مخلوق بنی, کب فرشتے بھی تو کائنات میں. بالکل صحیح. کب بنے. تو جو اللہ کی رحمت انہیں نصیب ہوئی اس میں بھی واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی بعثت عالی یا پیدائش پہ مبارک اس پہ نہیں ہے، بالکل بلکہ صحیح. یہ تو کائنات کی تخلیق سے پہلے کا ہے، اور کائنات ختم ہو جائے گی حضور رحمت للعالمین ہی ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مخلوق بے شک. چلتی جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، نیا جہان آ جائے گا، تو وہاں بھی آپ کا جلوہ وہی ہوگا، آپ رحمت للعالمین ہی ہوں گے. تو پھر آپ کے لیے کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی مخصوص ہے؟ کوئی نہیں. ہر کوئی دن، ہر مہینہ، زندگی کا ہر لمحہ آپ کی اطاعت کرنی چاہیے اور درود جاری رہنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کسی مہینے کا انتظار نہیں، تو ہم نے بنا نہ لیے کسی کھانے دن کا پینے انتظار کے ہے. لیے، چندہ بالکل جمع ٹھیک ہو ہے. جاتا ہے، کھانا پینا ہو جاتا ہے، اس میں نبی کریم کی عظمت کا کیا ہے؟ بالکل صحیح بالکل صحیح. کائنات ہی آپ کے تو پھیل ہے، یا فعل ہے بات ختم تو ہو پیچھے گئی. بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی، نہ کوئی دن نہ کب کوئی تھا اس مہینے. وقت ربیع الاول، اور کب تھا ربیع الثانی، جب کائنات ہی نہیں اللہ بنی تھی. اکبر. یہ تو پھر دنیا بنی، پھر انسانی معاشرے بنے، پھر ماہ و سال بنے. بے شک ماہ و سال بعد میں بنے. حضور کی رحمت اس سے پہلے جلوہ فگن تھی. بے شک بے شک. اور سب کے لیے رحمت سب تھی. کے لیے رحمت. اب رحمت الہی سے دنیا میں تو کافر بھی مادی رحمت سے تو مستفید ہو رہا ہے، رزق کھا بے شک. رہا ہے، دولت پا رہا ہے، اولاد پا رہا ہے، دنیا کے سارے فائدے تو اٹھا رہا ہے، صحیح. صرف شکر ادا نہیں کر رہا. تو ساری رحمت جو ہے وہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کریم سے براہ راست کوئی چیز لینا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ مخلوق اس سے براہ راست رابطے نہیں کر سکتی سوائے اس کے ان برگزیدہ ہستیوں کے جنہیں اس نے قوت برداشت دی ہے، سبحان اور اللہ. وہ انبیاء سبحان اللہ. اور رسول ہیں. اور انبیاء کے بھی امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انبیاء نے بھی آپ کی وساطت سے ہر شے اخذ کی اور آگے پہنچائی. صحیح صحیح. تو بھائی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی مہینہ یا کوئی دن، میں تو سمجھتا ہوں ہر لمحہ درود جاری رہے تو زندگی کا مزہ ہے. بے شک بے شک بے شک. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں. سمینہ عوان ہے چکوال سے. ان کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ناکام کرنے کی کوشش کی، ایسے لوگوں کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کو ناکام کرنے کی کوشش سے کیا مراد ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب. قرآن کریم کا یہ انداز بہت سخت اور دہلا دینے والا ہے. قرآن کریم نے یہ انداز ایسے اختیار کیا ہے کہ جیسے حکم دینے والا حکم نہ ماننے والے کو یہ کہہ رہا ہو کہ تم صرف نافرمانی نہیں کر رہے، تم میرے حکم کو ناکام کرنا چاہتے، اس کی تنفیذ میں اللہ رکاوٹ پا. اکبر اللہ اکبر. یہ جرم کی دو صورتیں بن جاتی. ایک آپ کو حکم دیا گیا، آپ نے نہیں مانا، ایک جرم تو یہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن آپ کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں یہ فضول کام ہے. ایک تو آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ تو نافرمانی ہو. اب آپ عمل بھی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں یہ کام ہی فضول ہے، بھلا یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، بھلا اس طرح معاشرے میں رہا جا سکتا ہے، بھلا اس طرح کوئی جی سکتا ہے. تو آپ کا یہ کہنا ہے گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم ہی اڑا دیا جائے، یہ حکم ہی فضول ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جب تم نافرمانی کرتے ہو تو کیا تم میرے احکام کی تنفیذ کو روکنا چاہتے ہو، انہیں عاجز کرنا چاہتے ہو کہ وہ نافذ نہ ہو سکے. اللہ. اور آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں لوگوں سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، جو دینی احکام کو نہیں مانتے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں بھلا اس پر عمل ہو سکتا ہے، جی ہاں یہ بالکل. بھی کوئی کرنے کا کام ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میرے احکام کو نفاذ سے عاجز کر دو، روک دو. یہ دیکھ لو کہ یہ جرم کتنا بنے گا اور اس کی سزا کیا. صحیح بالکل. وہ بلکہ پچھلے ہمارے پروگرام میں ایک سوال بھی آیا تھا نا کہ اگر ہم ایمانداری پہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے بزنس میں نقصان ہوتا ہے. مطلب یہ وہی والی بات ہوگی نا
کہ آیات کو ناکام کرنے والی بات کہ ایمانداری کا تو چلتا ہی نہیں. نقصان آپ اسے سمجھ رہے ہیں جو زائد لیتے ہیں. جو زائد لیتے ہیں وہ تو زائد لینا بھی نقصان ہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ بڑا سخت جملہ ہے قرآن حکیم کا. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے کہ ایک تو نافرمانی ہوتی ہے کہ مجھ سے اس پر عمل نہیں ہوتا، لیکن ایسے بندے میں نے نہیں دیکھے جو عمل نہیں کر کہتے ہیں یار اس کی ضرورت کیا ہے. دن میں 5 مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کھڑے ہو جاؤ، کیا یہ تماشا ہے؟ کون ایسا کرے؟ معاشرے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رشوت کے بغیر مہینہ کیسے گزرتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں. یعنی ایک تو تم نافرمانی کرتے ہو، پھر اس حکم کو فضول بتاتے ہو. گویا تو تم اس حکم الہی کی تنفیذ کو روکنا، اسے عاجز کرنا چاہتے ہو کہ یہ نافذی نہ ہو سکے. تو پھر آگے فرما، پھر دیکھ لو یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی. اللہ اکبر. عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہو. عذاب ویسے ہی عذاب ہے لیکن وہ بہت بڑا ہو. اور اگر اس ایک آیت کریمہ کو ہی سمجھ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ویسے حل ہو جائیں گے. قرآن کریم حقائق پہ بات کرتا ہے، مفروضوں پہ نہیں کرتا. اللہ کا کلام ہے، اسے زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ مفروضوں پہ بات کرے. یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ احکام غیر ضروری ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، یہ اس پہ کبھی عمل ہو سکتا ہے، ایسے کبھی کوئی کر سکتا ہے. فرمایا اچھا تمہاری یہ جرات کہ میرے احکام کو تم عاجز کر دینا چاہتے ہو، بیکار کر دینا چاہتے ہو. تو رہو دنیا میں، تمہاری روزی بند نہیں کرتا، تمہیں زندگی جو مقرر کی ہے وہ بھی دوں گا، مہلت بھی دوں گا. اس بات سے بھی نہیں روکتا کہ توبہ نہ کرو، توبہ کر لو پھر بھی قبول کر لوں گا. لیکن اسی حالت میں مر گئے تو پھر دیکھ لو مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے مرے تھے، اس کی سزا کیا ہوگی، کتنا بڑا عذاب ہوگا، یہ بھی سوچ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت جی پروفیسر ماجد حسین اوان ہے گجرانوالہ سے، یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کا دوست ہے جو ایمان لایا. اللہ ولی الذین آمنوا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایمان لانا ہی ولایت کی شرط ہے تو پھر اولیاء اکرام مزید اذکار کیوں تعلیم فرماتے ہیں؟ پروفیسر صاحب میرا خیال سادہ آدمی ہے. سوال سے تو ایسے ہی لگ رہے. گزارش یہ ہے کہ ایک چوکیدار، ایک مالی، ایک چپڑاسی بھی تنخواہ پاتا، جی ہاں، ایک جرنیل بھی تنخواہ پاتا. تو فرق کیا ہوا؟ دونوں کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جو ولایت عامہ ہے جو کلمے کے ساتھ نصیب ہوتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. صحیح. یہ اس کا انعام ہے کہ جس نے میری توحید کا اور میرے نبی کی نبوت کا اقرار کیا میں اسے اپنا دوست بنا لوں. سبحان اللہ. اب اللہ نے تو بنا لیا، بننے والے نے دوستی نبھائی. میرے بھائی بالکل ٹھیک. سوال یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو بنا لیا کہ تم میرے دوست ہو، لیکن کیا جو آپ کی ہر قدم مخالفت کرے آپ اسے کب تک دوست رکھیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ دوستی بندے کے گلے پڑ گئی، جو نبھاتا گیا عمر بھر نبھا لی، وہ اپنے درجات پاتا گیا. وہ ولی اللہ بھی کہلایا اور غوث قطب بھی کہلایا اور صوفی بھی کہلایا، اہل علم بھی، عالم بھی کہلایا، وہ جو مرتبے اللہ نے کسی کو دیے. تو جس نے لگاتے ہی توڑ دی، اللہ تو کہتا ہے تو میرا دوست ہے پر میں تیرا نہیں، میں شیطان کی بات شیطان کے پاس ہوں. بالکل صحیح. یہ تو بندے کا کردار ہے. یہ تو بندے کا کردار ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دوستی اور پھر اس کے اندر اپنے سٹیٹس کو اوپر لے کے جانا، نبھانا، یہ اصل کام ہے. کس خلوص سے، کس کیفیت سے، کس صدقے دل سے کتنی نبھائی. بالکل صحیح. عزیز مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almushtaq.tv. اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں عبیرہ مظفر گڑھ سے. کیا دینی علوم حاصل کرنے سے پہلے ذکر خفی سیکھا جا سکتا ہے یا اسے کرنے سے پہلے ظاہری علوم سیکھنا ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین میں بیٹے یہ ذکر خفی بھی علم ہی کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی دینی علم ہے. علم یہ ہے. بھی دین کا ایک سب سے اعلیٰ شعبہ ہے. صحیح. اور جب یہ سیکھتے ہیں تو ساتھ آپ کو ظاہری دینی علم بھی سیکھنا پڑ جاتا ہے کیونکہ ظاہر جانیں گے تو اس پر عمل کریں گے تو ذکر کا حاصل نصیب ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی علم کی بنیاد ہے اور اس کے ساتھ بھی دینی معلومات آتی ہیں. ضرورت پڑتی ہے. جب آپ ذکر کریں گے تو پھر آپ کو جاننا پڑے گا طہارت کیسے کرنی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے. روزمرہ کے معمولات جانیں گے, اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر عملی زندگی کی چیزیں جاننا ہوگی اور یہی دین ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بھی علم ہی ہے اور یہ سب سے اچھا علم ہے اور اس کے ساتھ بھی علم حاصل ہوتا ہے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عائشہ ستوت لاہور سے. حضرت جی اہل اللہ کو صاحب حال کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے جیسا کہا جائے مالدار کو امیر کیوں کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک کیفیت ایک حال ان کے پاس ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, مفلسی اور غریبی بھی تو ایک حال ہے. بالکل. لیکن اسے امیر تو کوئی نہیں کہتا, ہے تو حال ہی. بالکل حال ہے اس کے لیکن مقابلے میں دولت ہونا ایک حال ہے, اسے امیر کہتے ہیں, رئیس کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو نافرمان ہونا بھی ایک حال ہے لیکن اسے حال میں شمار کوئی نہیں کرتا. ماں شمار ہر کوئی ہو سکتا ہے. صحیح. مفلس ہونا, تہی دست ہونا, یہ کوئی کسی کا کمال نہیں ہے کہ بڑی محنت کر کے اور بڑا کوشش کر کے وہ ہوگا. صحیح ہے. جو چیزیں محنت, کوشش اور مشقت سے حاصل ہوتی ہیں ان کا احترام ہوتا ہے. انہیں ایک مقام دیا جاتا ہے. اب دولت مند بننے کے لیے وہ محنت کرے گا, مشقت کرے گا, کوئی فن سیکھے گا, ویسے تو نہیں ملتی, تو اسے پھر صاحب ثروت یا امیر کہا جائے. صحیح. اسی طرح جو کیفیات قرب الہی کی حاصل کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں اور ایک کیفیت ان کے اندر اطاعت الہی کی بن جاتی ہے اور وہ اللہ کی اطاعت ان کے نزدیک محبوب ہو جاتی ہے, نافرمانی سے وہ بچتے ہیں, تو انہیں صاحب حال کہا جاتا ہے. ایک حال ہے ان کے اندر. بے شک, بے شک, بے شک, بے شک. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. جنید احمد ہیں اسلام آباد سے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوتے وقت 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں. مجھے اس قول کی صداقت پہ ہرگز شبہ نہیں, ہو بھی نہیں سکتا. محض یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ گزارش یہ ہے, جب سے یہ فیس بک آئی ہے جی جی, تو اس پہ بزرگوں کو تو معاف نہیں کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جعلی حدیثیں چلائے رکھتے ہیں. صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. نبی کریم نے یہ فرمایا, حالانکہ وہ حدیث کسی کتاب میں نہیں ہوتا, اس کی کوئی سند نہیں ہوتی. کوئی سند نہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اکثر قول میں نے دیکھے ہیں کہ وہ صحابہ کرام پھر نیچے علماء کو جو جی میں آتا ہے ٹھوک دیتے ہیں, ذمے ان کے لگا دیتے ہیں, اور ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بظاہر سمجھ آ رہی ہوتی ہے. صحیح. تو یہ تو ایک بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی اگر کسی کو ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے تو اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کا وجود ذاکر ہو جائے. صحیح. صحابہ کرام کے بارے تو قرآن نے کہا نا, ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ان کا وجود ذاکر ہو گیا. ٹھیک بات. اس کا مطلب ہے ہر باڈی سیل ذاکر ہو گیا. جب ہر باڈی سیل ذکر کرتا ہے تو ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 خرب دفعہ ہوگا. سبحان اللہ. 70,000 تو بہت پیچھے رہ گیا. ہر باڈی سیل جب درود پڑے گا سبحان اللہ, تو ایک درود 10 خرب دفعہ پڑھا جائے گا, کیونکہ 10 خرب سیل تو قائم رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس انداز سے دیکھیں تو پھر آپ کا 70,000 تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہوا.
بات کی صداقت کا میرے نزدیک مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں، نہ میں ایسے غلط کہتا ہوں نہ صحیح کہتا ہوں. صحیح. یہ اکثر یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آ گیا ہے جو جی چاہے لکھ دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اپنی طرف سے لکھ کے تو نیچے بزرگوں کا نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ ان سے منسوب ہے. اور ایسے ایسے عجیب قول ہوتے ہیں، نہ اس زمانے کی وہ بات ہوتی ہے، نہ اس عہد کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس دور میں وہ چیزیں ہوتی ہیں. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. تو جو جس کے جی میں آتا کرتا ہے. یہ باتیں تو اس طرح کی نہیں رہی. یہ بات کہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے میرے بھائی، ہر باڈی سیل ذاکر ہو تو پھر کوئی ایشو ہی نہیں ہے، پھر پڑھا جا سکتا ہے. صحابہ کرام کے تو اجتماعی تمام صحابہ کرام پر اللہ گواہی دے رہا ہے کہ سب کی کھال سے لے کر ناخانے دل تک ذاکر ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت علی تو بہت بلند پایا اور خلفائے راشدین میں ہے. جب ان کا ہر باڈی سیل ذاکر ہے تو بھائی ایک لمحے میں 10 کھرب مرتبہ تو پڑھ سکتے، پڑھ لیتے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اگلا سوال ارشیا زبیر کراچی سے. ان کا سوال ہے کہ ہمارے اکثر کہا جاتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان گناہ کرتا ہے. میں بھی مانتی ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ شیطان تو کبھی ہم سے ملا بھی نہیں، نہ ہی اس نے کبھی کوئی میسج کیا، نہ ای میل، پھر وہ ہمیں کیسے بہکاتا ہے؟ وہ ہر بندے سے ملتا ہے، ہمہ وقت رابطے میں ہے. ہر بندے کو مشورہ بھی دیتا ہے. اس کی ای میل دل میں آتی ہے، مشین پہ نہیں آتی. صحیح. جو برا خیال آپ کے دل میں ہے تو شیطان کی ای میل ہوتی ہے. شیطان لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، شیطان لوگوں کے ساتھ بستر شیئر کرتا ہے، ان کے ساتھ ہی سوتا ہے. بڑے حوصلے والے لوگ ہوں جن سے شیطان بھاگتا ہو، یا جن کے پاس ڈر کے آتا ہو، یا جن کے ساتھ یہ آپ دیکھتے نہیں سارا دن لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کدھر جاتا ہے؟ شیطان جن کھا جاتے ہیں. چونکہ جنات اور شیطان انرجی کھاتے ہیں نا جی، وہ مادہ تو نہیں کھاتے، ان کے وجود ہی انرجی کی طرح. بالکل. تو وہ تو کھانے سے انرجی لے لیتے ہیں. ایک بندہ 10 روٹیاں کھاتا ہے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، اس میں ہوتا جو کچھ نہیں، انرجی تو انہوں نے لے لی. صحیح. یہ بندے 10 روٹیاں کیوں کھاتے ہیں؟ کیا انسان نہیں؟ بالکل انسان ہے. اور وہ ہم تو ایک پھلکا کھاتے ہیں تو 12 گھنٹے سیر رہتے ہیں، تو انہیں کیا ہے؟ صحیح بات ہے. وہ الحمدللہ ہمارے اس پھلکے میں انرجی ہوتی ہے، ان کی 10 روٹیوں میں انرجی نہیں ہوتی، پھوک کھاتے رہتے ہیں، پھر سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ مت سمجھیں کہ شاید ہاں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اچھا. ہاں، اس میں یہ استعداد ہے، جس میں لطیف ہے نا جی. وہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، اب ہوا کو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن کیا ہوا ہے نہیں. بالکل ہے، محسوس کر سکتے ہیں. ہمیں وہ جن شیاطین نظر نہیں آتے، وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دلوں میں بستے ہیں میرے بیٹے، اور وہ جو بھی برا خیال آتا ہے آپ کے دل میں، وہ اسی کی ای میل ہے. کیسے ای میل نہیں؟ اچھا، یہ مطلب شیطان یہ دسترس ہے اس کے پاس کہ وہ ہر انسان کے ساتھ لگ جائے، یا اس کے بہت سارے آگے بہت سارے شیطان ہیں؟ دیکھیں جی، شیطان ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. حدیث شریف میں موجود ہے، عہد نبوی میں جو آپ نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر جتنی انسانوں کی تعداد ہے اس سے 9 گنا زیادہ جنات کی آبادی. صحیح. یہ عہد نبوی کی بات. ٹھیک ہے. 1450 سال پہلے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں اس میں انسانی آبادی کتنی بڑی، اسی قسم کی بڑی. فرمایا انسان اور جنات کی مجموعی تعداد جتنی ہے اس سے 9 گنا زیادہ شیاطین ہیں. اچھا. کیونکہ شیطان کی عمر قیامت تک ہے، اس کے اولاد ہزاروں برس جیتی. صحیح. شیطان کا ایک پوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور اس نے آپ نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں چھوٹا سا لڑکا تھا. اچھا. میری عمر اس وقت تھوڑی تھی، 4-5-6 سال کا لڑکا تھا، کھیلتا پھرتا ہوں. صحیح. پھر موسیٰ علیہ السلام کا سلام لایا کہ میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا اور میں تب سے مسلمان ہوں. تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ حضور کی خدمت میں جاؤ تو میرا سلام عرض کرو. صحیح. تو آدم علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی عمر بنتی ہے؟ وہ تو ایک کی تھی.
اگر اتنی عمر جئیں گے تو پھر ان کی تعداد کتنی بڑھے گی ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی مومن یا کافر کی قید نہیں، بنی آدم کا جو بچہ پیدا اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. اچھا یہ الگ سے ہے، یہ الگ سے وہ نسل الگ سے بڑھ وہ رہی ہے، الگ سے ہے. ان کی ڈیوٹیاں لگتی رہتی ہیں کہ تم اس کے پاس جاؤ، تم اس کے پاس جاؤ، تم اس کے پاس. صحیح. پورا نظام ہے. جو ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ ساری عمر اسی بندے کے ساتھ رہتا ہے. بندہ مر جاتا ہے تو وہ اس کی اگر ہزاروں سال عمر ہے تو اسی کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے، دوسرے بندے کی طرف نہیں جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے اور ایک بندے کے حصے میں تقریباً 90-99 کے پتہ نہیں 100 کے قریب شیطان اور بھی آتے ہیں. پھر درگے میں ایک قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ جب بندہ نہایت نافرمانی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں کچھ شیاطین مستقل اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں بطور سزا. مطلب وہ ایک کے علاوہ بھی وہ الگ ساتھ لگائے وہ الگ سے. ایک ساتھ پیدا ہوتا ہے، کچھ شیطان مقرر کرتا ہے کہ اسے گمراہ کرو تا دم مرگ کوشش کرتا رہتا ہے. صحیح. اور کچھ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو عذاب کی صورت میں اللہ کی طرف سے بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ اسے بہکاؤ اس کے ساتھ لگ جاؤ بطور سزا. اللہ اکبر. یہ بڑا مشکل اور یہ بڑا واقعتاً یہاں پہ تو پھر اگر انسان سوچتا ہے اور غور کرتا ہے پڑتا ہے تو یہ تو واقعتاً ایک بہت بڑا جہاد ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. بات یہ ہے نا جی کہ شیطان لاکھوں آپ کے ساتھ تو اللہ ہے آپ کو یہ اصل بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ کے ساتھ تو اللہ ہے اور اگر ہے لاکھوں اگر آپ سمجھتے تو اللہ نے قانون دے دیا نا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. خود شیطان نے بھی اقرار کیا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن جو بندے تیرے ہو جائیں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا. تو اس میں پھر اس سے ساری چیزوں بچنے کا ایک طریقہ مجبوری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ چلا جائے. اگر وہ اللہ کے ساتھ چلا جاتا پھر وہ آزاد پھر ان چیزوں سے مبرا ہے. بالکل صحیح. جہاں یہ ہمیں مشکل نظر آتی ہے نا کہ ایک بندے کو ہزاروں شیاطین نے گھیر لیا، وہاں یہ سہولت بھی ہے کہ ہر مومن کو اللہ کریم حفاظت میں لے لیتے ہیں. اللہ سے وفا کرے بات ختم ہو جائے گی اور ان سے جان چھوٹ جائے گی. وہی ہوا کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495021. اور اگر میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ضرور بھیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.